اپریل 1995 کے حکایت میں محترم شہداد خان کی کہانی سزائے موت پڑھی۔ واقعات کے لحاظ سے تو کہانی لاجواب ہے ہی، اس کے کرداروں کو دیکھو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ہماری آج کی نسل سب انسپکٹر شہداد خان، سب انسپکٹر سردار گنڈا سنگھ اور مقتول کی بیوی راشدہ کو افسانے یا ناول کے کردار سمجھتی ہوگی۔ آج کل کے ماڈرن، مصنوعی اور خود غرض معاشرے میں ملاوٹ ہو گئی ہے، ملاوٹ بھی ایسے جیسے دودھ میں پانی نہیں بلکہ پانی میں دودھ ملایا ہوا ہو۔ ایسے غیر ملکی اور غیر پاکستانی کلچر میں جذبہ ایثار اور قربانی کی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری جوانی کے دور کی باتیں ہیں جب سردار گنڈا سنگھ اور شہداد خان جیسے اور راشدہ جیسی غیرت والی بیویاں ہر گاؤں اور ہر قصبے میں پائی جاتی تھیں۔ ہم بوڑھے اس وقت کو یاد کرتے ہیں اور آہیں بھرتے ہیں۔ میں اس کہانی کا حوالہ اس وجہ سے دے رہا ہوں کہ یہ کہانی پڑھی تو مجھے ایسے ہی کچھ واقعات یاد آنے لگے۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ ایک واقعہ ہوا تھا جو بہت ہی عجیب اور بے مثال تھا، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا۔ واقعات جو یاد آ رہے تھے وہ معمولی سے تھے۔ ہر واقعہ صرف ایک صفحے پر بیان ہو جاتا ہے۔ مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ایک واقعہ ہوا تھا، جس طرح کئی واقعات کو ملا کر ایک سنسنی خیز فلمی کہانی بنائی جاتی ہے، لیکن ذہن پر زور دینے کے باوجود وہ واقعہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میں سزائے موت جیسی کہانیوں جیسے کم از کم 4 واقعات سنا سکتا ہوں۔ عورت کا خامند قتل ہو گیا تو عورت نے اپنے ہاتھوں اپنے خامند کے قاتل کو قتل کیا۔ ایک ایسی عورت بھی ہمارے علاقے میں ہو گزری ہے جس کا خامند خاندانی دشمنی کی بنا پر اس وقت قتل ہو گیا جب وہ نوجوان تھی اور اس کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا۔ اس عورت کو دوسری شادی کر لینی چاہیے تھی، وہ تو لڑک پن کی عمر میں تھی، لیکن اس نے شادی سے انکار کر دیا اور بچے کو پالنے لگی۔ بچے کا شعور بیدار ہوا تو ماں نے بچے کے ذہن میں یہ ڈالنا شروع کر دیا کہ فلاں آدمی نے تمہارے باپ کو قتل کیا تھا اور تم نے باپ کے خون کا انتقام لینا ہے۔ بچہ 18 سال کا گبرو جوان ہو گیا تو ایک روز ماں نے اسے کلہاڑی دے کر کہا کہ اپنے باپ کے قاتل کو سارے گاؤں کے سامنے قتل کر دو۔ بیٹا گھر سے نکلا اور اپنے دشمن کو للکار کر گھر سے نکالا۔ وہ آدمی باہر آیا تو اس خوبرو نوجوان نے کلہاڑی کے 3-4 وار کر کے اسے قتل کر دیا اور نعرے لگائے، میں نے اپنے باپ کے خون کا بدلہ لے لیا ہے، اپنی ماں کا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اس نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ سیشن کورٹ نے اسے سزائے موت دے دی۔ ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی تو نامنظور ہو گئی، لیکن جج نے کم عمری کا لحاظ کرتے ہوئے سزائے موت عمر قید میں بدل دی۔ جج نے تو اس پر رحم کیا اور اسے زندہ رہنے کا حق تو دے دیا، مگر خداوند تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیل والوں نے اسے کالا پانی بھیج دیا۔ وہاں قیدی کھلے رہا کرتے تھے اور ایسے کام کرتے تھے جن کی انہیں اجرت ملتی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد کچھ دنوں کی چھٹی بھی مل جاتی اور قیدی یہ چھٹی اپنے گھر گزار کر واپس چلے جاتے تھے، لیکن یہ نوجوان قیدی کبھی بھی واپس نہ آ سکا۔ وجہ یہ ہوئی کہ سن 1942 کے شروع میں جنگ عظیم کے دوران جاپان کے بمبار طیاروں اور اس کے نیوی کے بحری جہازوں نے جزائر انڈمان پر اتنی زیادہ بمباری اور گولہ باری کی کہ وہاں کوئی ایک بھی انسان اور حیوان زندہ نہ رہا۔ اس نوجوان کی ماں نے باقی عمر نیم پاگل پن کے حالت میں گزار دی تھی۔ اگر مجھے صحیح یاد ہے تو وہ 50 سال یا اس سے 3 سال زیادہ کی عمر میں فوت ہوئی تھی۔ اب تو ہمارے دیہاتی علاقے میں وہ بات نہیں ہے۔ زیادہ تر لوگ عرب ممالک اور انگلینڈ بسلسلہ روزگار چلے گئے ہیں۔ روپیہ پیسہ عام ہو گیا ہے۔ جہاں کچے مکانات ہوا کرتے تھے وہاں کوٹھیوں کی طرز کے مکانات بن گئے ہیں۔ پگ ڈنڈیاں سڑکیں بن گئی ہیں۔ جہاں ایک سائیکل کو عجوبہ سمجھا جاتا تھا وہاں موٹر سائیکلوں اور سکوٹروں کی بھرمار ہے اور وہاں کاریں چلتی ہیں۔ ہمارا علاقہ خاندانی دشمنیوں کی بنا پر خون خرابے اور قتل و غارت میں مشہور تھا۔ ہر روز ایک آدمی قتل ہوتا اور کبھی تو پورے کا پورا خاندان کاٹ دیا جاتا تھا۔ یہ وارداتیں مئی کا مہینہ چڑھتے ہی شروع ہو جاتی تھی۔ اپریل کے آخر میں گندم کی فصل کٹ کر کھلیانوں میں چلی جاتی اور مئی کے پہلے ہفتے میں دانے گھروں میں آ جاتے تھے۔ لوگ فارغ ہو جاتے اور خاندانی عداوتوں اور انتقام کے قتل شروع ہو جاتے تھے۔ یہ دن بگولوں اور آندھیوں کے دن ہوتے تھے۔ دوسرے چوتھے روز افق سے سرخ آندھی اٹھتی تھی اور اتنی شدت سے آتی کہ تناور درخت بھی رکوع میں چلے جاتے تھے۔ ہر کسی کی زبان پر یہ الفاظ ہوتے تھے، کہیں کوئی قتل ہو گیا ہے۔ یہ غلط نہیں ہوتا تھا،
اس آندھی کے فوراً بعد خبر آ جاتی تھی کہ فلاں گاؤں میں ایک آدمی یا دو تین آدمی قتل ہو گئے ہیں۔ خاندانی دشمنیاں تو اب بھی موجود ہیں، لیکن قتل کی وارداتیں کم ہو گئی ہیں۔ میں وہ واقعہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو میرے ذہن میں آتا تو تھا، لیکن اس طرح جیسے اندھیرے میں کوئی چیز ہل جل رہی ہو اور یہ پتہ نہ چلتا ہو کہ یہ کیا ہے۔ پھر دیکھیے کیسا عجیب اتفاق ہوا۔ میں نے اپریل 1995 کے حکایت میں یہ کہانی پڑھی جس کا اوپر حوالہ دیا ہے، تو 5-6 دنوں بعد گاؤں سے میری برادری کا ایک آدمی آ گیا۔ وہ راولپنڈی کچہری میں ایک کیس کی پیشی پر آیا تھا، اسے رات یہیں رکنا پڑا۔ رات گزارنے کے لیے وہ میرے پاس آ گیا۔ وہ میری عمر کا آدمی ہے، ہماری شکار پارٹی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، شروع سے ہی خاموش اور سیدھی سادی زندگی گزارنے والا آدمی ہے۔ رات کھانے کے بعد ہم دونوں بوڑھے گپ شپ لگانے اور پرانی باتیں یاد کرنے بیٹھ گئے۔ بے نظیر امریکہ کیوں گئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ واپس آنے کے لیے، میں نے کہا۔ اس نے لمبی ہوں کی اور چپ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بولا، وہ بھی مر گئی سابو۔ نہ یار، میں نے کہا، یہ افواہ کسی دشمن نے اڑائی ہوگی، ابھی تو کل کلنٹن سے ملی ہے، میں نے خود ٹی وی پر دیکھی ہے۔ کس کی بات کر رہے ہو سابو؟ اس نے پوچھا۔ بے نظیر کی، میں نے جواب دیا۔ نہ بھائی سابو، اس نے کہا، بے نظیر کو مرنے کی کوئی جلدی نہیں، میں ریشو کی بات کر رہا ہوں۔ 6-7 دن گزرے، بیچاری وہ بھی مر گئی ہے۔ کون سی ریشو؟ میں نے پوچھا۔ اس نے ایک گاؤں کا نام لیا جو ہمارے گاؤں سے 1.5-2 میل دور ہے، اور کہا کہ وہ ریشو جس کا خاوند جوانی میں قتل ہو گیا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرے دماغ میں روشنی کا دھماکہ ہوا ہو، روشنی ایسی کہ مجھے دور لڑک پن تک کا وقت نظر آ گیا۔ ہر ایک بات یاد آ گئی۔ یہ تھا وہ واقعہ جو میں یاد کرنے کی بے انتہا کوشش کر چکا تھا، لیکن یاد نہیں آ رہا تھا۔ میرے مہمان عزیز نے مجھے وہ واقعہ یاد دلا دیا۔ اب میں آپ کو یہ ساری کہانی سناتا ہوں۔ میرا یہ عزیز اگلی صبح رخصت ہو گیا تھا اور میں اسی وقت لکھنے بیٹھ گیا۔ خطرہ یہ تھا کہ یہ کہانی پھر ذہن سے نہ نکل جائے۔ یہ مجھے اس لیے یاد نہیں آ رہی تھی کہ یہ عورت میرے گاؤں کی نہیں بلکہ دوسرے گاؤں کی تھی۔ پھر یہ بات بھی ہے کہ یہ بہت ہی پرانا قصہ ہے۔ ہم غلط موسم میں شکار پر چلے گئے تھے، وہ ساون کا مہینہ تھا۔ اب تو انسانوں کی طرح موسم بھی بالکل بدل گئے ہیں۔ ہمارے ہاں ساون یوں برسا کرتا تھا کہ رات کے آخری پہر مغرب کی طرف سے گھٹا اٹھتی اور بجلی چمکتی تھی، پھر بارش اس قدر تیزی سے آتی تھی کہ مویشیوں کو اندر باندھنے کی اور خود چارپائیاں اٹھا کر اندر جانے کی مہلت بھی نہیں ملتی تھی۔ چند گھنٹے میंہ اس قدر موسلا دھار برستا تھا کہ ندی نالے چڑھ جاتے اور راستے بند ہو جاتے تھے۔ میں نے اپنی کہانیوں میں آپ کو کئی بار سنایا ہے کہ ہمارے علاقے میں برساتی نالے ہیں جنہیں ہماری زبان میں کس اور کسیاں کہا جاتا ہے۔ اس قدر چڑھتے تھے کہ اچھے اچھے تیراک بھی ان میں سے نہیں گزر سکتے تھے۔ ہمارے علاقے میں ان برساتی نالوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس روز ہم شکار پر نکلے تو ہمارے ساتھ 7-8 کتے تھے اور 10-12 لڑکے۔ ہم گاؤں سے اس وقت نکلے جب ابھی اندھیرا تھا۔ ہمارا ارادہ دور نکل جانے کا تھا۔ ہم اس پہاڑی علاقے میں جانا چاہتے تھے جس کا میں کئی بار اپنی کہانیوں میں ذکر کر چکا ہوں۔ اس زمانے میں یہ علاقہ بہت ہی خطرناک اور دشوار گزار ہوا کرتا تھا۔ ہمیں معلوم تھا کہ ہمارا شکار علل صبح یعنی صبح طلوع ہوتے ہی باہر نکلتا ہے۔ خرگوش، سہ، گیدڑ اور گو وغیرہ ہمارے شکار ہوا کرتے تھے۔ اس پہاڑی علاقے کے متعلق سنا تھا کہ اس میں ہرن اور ہڑیال بھی مل جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ بھی سنا تھا کہ اس علاقے میں بھیڑیے بھی ہوتے ہیں، اور شیر کی نسل کا ایک درندہ کبھی کبھار نظر آتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں لوہا شیر کہتے ہیں۔ یہ شیر آزاد کشمیر کے دور دراز علاقوں میں اب بھی پایا جاتا ہے۔ ہم نے اس روز شیخ چلی جیسا ایک پلان بنایا تھا۔ وہ یہ تھا کہ اس علاقے میں جا کر ہرن یا ہڑیال کی تلاش کریں گے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نظر آ گیا تو اس پر کتے چھوڑ دیں گے۔ کتے اسے پکڑ لیں گے یا گھیر لیں گے اور ہم دوڑ کر ہرن یا ہڑیال کو زندہ پکڑ لیں گے اور گاؤں میں لائیں گے۔ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ہرن اس قدر تیز دوڑتا ہے کہ کتے مشکل سے ہی اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہرن بکری سے ذرا ہی زیادہ تیز دوڑتا ہوگا۔ بہرحال ہم چلتے گئے اور پہاڑی علاقے تک پہنچ گئے۔ اس علاقے کے ساتھ ساتھ ایک راستہ گزرتا تھا، آگے 1-2 گاؤں آتے تھے۔ پہاڑی علاقے کے اندر اس زمانے میں کوئی گاؤں نہیں ہوا کرتا تھا۔ اس علاقے میں دور اندر جا کر 3-4 گاؤں آباد ملتے تھے، جن میں ایک ڈومیلی تھا اور ایک دوسرا ترکی تھا۔
یہ دو گاؤں مشہور تھے جو آج بھی آباد ہیں۔ اب تو اس علاقے کی جیسی شکل و صورت ہی بدل گئی ہے۔ لوگ جنگل کاٹ کاٹ کر لے گئے ہیں اور نئے نئے گاؤں آباد ہو گئے ہیں۔ راستے بھی ہیں اور ایک آج سڑک بھی وہاں سے گزرتی ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ اس پہاڑی علاقے کے باہر باہر ایک راستہ گزرتا تھا جو جرنیلی سڑک یعنی جی ٹی روڈ سے جا ملتا تھا۔ یہاں بڑا مشہور قصبہ سہاوا آباد ہے۔ اس زمانے میں سہاوا ایک بڑا گاؤں ہوا کرتا تھا۔ یہاں ریلوے اسٹیشن بھی ہے۔ ہم پہاڑی علاقے میں داخل ہونے کی کوئی جگہ دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف سے ایک گدی بڑی تیزی بھاگی آ رہی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک آدمی دوڑا آ رہا تھا۔ ظاہر ہے کہ یہ آدمی اس گدی کا مالک تھا۔ ہمارے علاقے میں گدی بار برداری کے لیے عام استعمال ہوتی تھی، اب بھی استعمال ہوتی ہے۔ بار برداری کا ذریعہ گدی ہے یا اونٹ، گدی سواری کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ اوئے لڑکو، گدی والا چیختا چلاتا آ رہا تھا، اسے روکنا، اسے پکڑنا۔ ہم گدھی کے راستے میں کھڑے ہو گئے۔ کتوں کو ہم نے زنجیروں میں باندھ رکھا تھا۔ گدھی نے جب دیکھا کہ ہم نے اور ہمارے کتوں نے اس کا راستہ روک لیا ہے تو اس نے اپنا رخ بدل لیا، وہ ایک اور طرف بھاگ نکلی۔ ہم گدھی کو پکڑنے کے موڈ میں نہیں تھے۔ اس کا مالک جب ہمارے قریب آیا تو ہم نے اسے روک لیا اور پوچھا کہ وہ کیوں گدھی کے پیچھے دوڑ دوڑ کر ہانپ رہا ہے، خود ہی تھک کر رک جائے گی۔ ہمارے دیہات کے لوگ پالتو جانوروں کی نفسیات اور عادات سے اچھی طرح واقف تھے۔ گدھی اچھی بھلی چلتے چلتے رک جائے تو اسے گھسیٹو، مارو پیٹو تو وہ 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھتی۔ اگر بلا وجہ بھاگ اٹھے تو اس کے پیچھے جانا بیکار ہے۔ دوڑ دوڑ کر تھک جاتی ہے تو یک لخت رک جاتی ہے۔ یہ نہیں رکے گی، اس دیہاتی نے کہا۔ اس کا بچہ بھی ساتھ تھا۔ کچھ دور پیچھے ہم ٹھیک ٹھاک آرام سے چلے آ رہے تھے۔ اچانک پہاڑیوں کے اندر سے 4 بھیڑیے نکلے اور انہوں نے گدھی کے بچے پر حملہ کر دیا اور گدھی بھاگ اٹھی اور میں بھی بھیڑیوں کے ڈر سے بھاگا، لیکن بھیڑیے گدھی کے بچے کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ گدھی ڈر کر بھاگی ہے اس لیے یہ نہیں رکے گی۔ اس کے بچے کو اب تک بھیڑیے مار چکے ہوں گے۔ ہم نے اس دن تک بھیڑیا نہیں دیکھا تھا۔ ہماری زبان میں بھیڑیے کو بھگیاڑ کہتے ہیں۔ آج کل تو بھیڑیے کا وہاں نام و نشان ہی نہیں رہا۔ اس زمانے میں اس علاقے میں بھیڑیے پائے جاتے تھے۔ کبھی کبھی رات کو ہم دور سے بھیڑیے کی آواز سنا کرتے تھے۔ بھیڑیے آبادی کے قریب کبھی نہیں آئے تھے۔ ہمیں معلوم تھا کہ بھیڑیا درندہ ہوتا ہے اور یہ انسان اور کسی بھی جانور پر حملہ کرنے سے نہیں چوکتا اور چیر پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ شکاری کتے تھے، اس لیے ہمیں بھیڑیوں کا ڈر نہیں تھا۔ ویسے بھی ہم خطروں میں کود پڑنے میں لطف محسوس کیا کرتے تھے۔ جو ہی گدھی والے نے ہمیں بتایا کہ کچھ دور پیچھے 4 بھیڑیوں نے اس کی گدھی کے بچے پر حملہ کیا ہے تو ہم اس شخص کو وہیں چھوڑ کر اس طرف دوڑ پڑے۔ ہمارے کسی ساتھی نے کہا کہ کتوں کی زنجیریں کھول دو۔ ہم نے کتے کھول دیے اور دوڑتے گئے۔ وہاں باقاعدہ راستہ بنا ہوا تھا۔ بائیں طرف چٹانیں اور اونچی نیچی ٹیکریاں تھیں اور دائیں طرف خودرو جھاڑیاں اور اونچی گھاس تھی۔ درخت بھی خاصی تعداد میں تھے۔ ہم آدھے میل سے کچھ زیادہ آگے گئے ہوں گے کہ ہمیں بھیڑیے نظر آ گئے۔ وہ ایک ٹیکری کے دامن میں گدھی کے بچے کو چیر پھاڑ رہے تھے۔ انہوں نے شکار مار لیا تھا۔ ہم نے دور سے دیکھا کہ انہوں نے گدھی کے بچے کو کھانا شروع کر دیا تھا۔ کتوں نے بھیڑیوں کو دیکھ لیا۔ ہمارے اشارے پر کتے ان کی طرف دوڑ پڑے۔ ہمیں توقع تھی کہ بھیڑیے بھاگ جائیں گے، لیکن وہ گیدڑ نہیں تھے، بھیڑیے تھے، اور انہوں نے ابھی ابھی شکار مارا تھا۔ اس شکار سے وہ اتنی جلدی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کتوں کو دیکھ کر چاروں بھیڑیے پہلو با پہلو کتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ان کے دانت صاف نظر آ رہے تھے۔ یہ ان کے غصے کی نشانی تھی۔ سب سے پہلے ہمارے 3 کتے ان تک پہنچے۔ بھیڑیوں نے یہ سمجھ کر کہ یہ کتے ان سے شکار چھیننے آئے ہیں، ان پر حملہ کر دیا۔ ہم پہلی بار بھیڑیے کو دیکھ رہے تھے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ کتا بھیڑیے کی طرح چیر پھاڑ نہیں کر سکتا۔ بھیڑیے کے پنجے ہی اپنے شکار کو پکڑنے اور اس کی کھال میں اتر جانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ دوسرے کتے بھی پہنچ گئے۔ بھیڑیوں کی مجبوری یہ تھی کہ کتوں کی تعداد ان سے دگنی تھی۔ کوئی بھیڑیا کسی کتے کو منہ میں ڈالتا یا پنجہ مارتا تو وہ کتا چیخنے چلانے لگتا تھا، لیکن کوئی اور کتا اس بھیڑیے پر حملہ کر دیتا تھا۔ ہم پیچھے کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ 4 بھیڑیوں نے 7-8 کتوں کا مقابلہ بڑی دلیری اور بے جگری سے کیا۔ ہمارے ساتھ اپنے دوست افضل کا بولی کتا بھی تھا۔ وہ بڑا ہی طاقتور اور خونخوار کتا تھا۔ اس نے ایک بھیڑیے کی گردن اوپر سے پکڑ کر اتنے زور سے بھنبوڑی کہ وہ بھیڑیا چیخنے چلانے لگا۔ اپنے ایک ساتھی کو اس شکنجے میں دیکھ کر بھیڑیے بھاگ اٹھے۔ کتے ان کے پیچھے گئے۔ بولی نے جس بھیڑیے کی گردن منہ میں لی تھی وہ بے بس ہو کر گر پڑا۔
بولی نے شاید اس کی گردن توڑ ڈالی تھی۔ وہ بھیڑیا سر زمین پر رکھ کر عجیب طریقے سے لٹو کی طرح گھومنے لگا۔ ہمارے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ہمارے جو کتے پہاڑوں کے اندر چلے گئے تھے انہیں واپس کس طرح لایا جائے۔ خطرہ یہ نظر آنے لگا تھا کہ اندر کے علاقے میں اگر کچھ اور بھیڑیے ہوئے تو سب مل کر ہمارے کتوں کو مار ڈالیں گے۔ ہم پہاڑیوں کے اندر چلے گئے اور اپنے اپنے کتوں کو پکارنے لگے۔ خاصی دیر کے بعد ہمارے کتے ایک ایک کر کے واپس آنے لگے۔ وہ بھیڑیوں تک پہنچ نہیں سکے تھے۔ وہ علاقہ بھیڑیوں کا تھا جس سے ہمارے کتے واقف نہیں تھے۔ بھیڑیے ادھر ادھر غائب ہو گئے ہوں گے اور ہمارے کتے بھونکتے گئے اور ہماری پکار پر واپس آ گئے۔ انہوں نے ایک بھیڑیے کو تڑپتا دیکھا تو سب اس پر ٹوٹ پڑے اور اسے مار ڈالا۔ ہمارے ساتھی کہنے لگے کہ اس بھیڑیے کو گاؤں لے چلتے ہیں۔ ہمیں امید تھی کہ گاؤں والے ہماری بہادری کی تعریفیں کریں گے کہ ہم نے ایک خطرناک درندہ مارا ہے، اور وہ لوگ بھی بھیڑیا دیکھ لیں گے جنہوں نے کبھی بھیڑیا نہیں دیکھا۔ ہم اس فیصلے پر پہنچے کہ بھیڑیے کو کہیں چھپا دیتے ہیں اور پہاڑی علاقے کے اندر چلتے ہیں۔ اس روز ہمارے دماغ پر ہرن سوار تھا۔ سورج طلوع ہو چکا تھا۔ آسمان پر ساون کے سفید مٹیالے اور کالے بادلوں کے کچھ ٹکڑے منڈلا رہے تھے۔ ہم نے مغرب کی طرف دیکھا، ادھر سے کالی گھٹا اٹھ رہی تھی۔ اس گھٹا کو ہم اچھی طرح جانتے اور پہچانتے تھے۔ گھٹا بڑی تیزی سے اٹھتی اور پھیلتی آ رہی تھی۔ ہمیں معلوم تھا کہ یہ گھٹا برسے بغیر نہیں ٹلے گی۔ ہمارے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یہیں سے واپس چلتے ہیں، کیونکہ یہ گھٹا جب برسے گی تو کسوں اور کسیوں میں سیلاب آ جائے گا۔ کوشش کرتے ہیں کہ سیلاب سے آنے سے پہلے وہ کس عبور کر جائیں جو ہمارے راستے میں آتا تھا۔ ہمیں سیلابوں کا تو کوئی ڈر نہیں تھا۔ ہم چڑھے ہوئے ندی نالے عبور کرنا جانتے تھے۔ ہمیں اصل خطرہ اپنی ماؤں کی طرف سے تھا۔ انہوں نے پریشان ہونا تھا کہ اتنے تیز می میں لڑکے نہ جانے کہاں ہوں گے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ چڑھے ہوئے نالوں میں اتر جائیں اور لینے کے دینے پڑ جائیں۔ ہم جانتے تھے کہ ہم صحیح سلامت گاؤں میں پہنچ جائیں گے تو ماؤں کی پریشانی گالیوں اور کوسنوں میں بدل جائے گی۔ ہماری مائیں جتنی گالیاں ہمیں دیا کرتی تھیں اتنی ہی ہمارے باپوں کو دیتی تھیں، جو ہمیں شکار پر جانے کی اجازت دے دیتے تھے۔ یہ سوچ کر 4 لڑکوں نے مرے ہوئے بھیڑیے کو اس طرح اٹھا لیا کہ ہر ایک نے اس کی ایک ایک ٹانگ پکڑ لی۔ گھٹا بڑی تیزی سے آ رہی تھی اور دور سے نظر آ رہا تھا کہ گھٹا برستی ہوئی آ رہی ہے۔ ہم نے کتوں کے پٹوں میں زنجیریں ڈالیں اور چل پڑے۔ ہمارا گاؤں کوئی قریب نہیں تھا۔ ہم کم و بیش 8 میل دور آ گئے تھے۔ ابھی ہم نے واپسی کا 1 ہی میل طے کیا ہوگا کہ بڑی ہی تیز بارش نے ہمیں آن لیا۔ گھٹا اتنی گہری کہ ایک بار پھر صبح دھندلی ہو گئی۔ ہمیں بارش میں چلنے اور بھیگنے کا بڑا ہی مزہ آ رہا تھا۔ وہ ٹیلوں اور گھاٹیوں کا اور کھڈ نالوں کا علاقہ تھا۔ ہم بار بار پھسلتے، گرتے، اٹھتے اور کہکہے لگاتے چلتے آ رہے تھے۔ بارش اس قدر تیز اور اس کے قطرے اتنے موٹے تھے کہ ہمارے چہروں پر کنکریوں کی طرح پڑتے تھے۔ ہم ہنستے، کودتے، پھلانگتے، گرتے اور پھسلتے چلتے ہی گئے۔ راستے میں پہلی کسی آئی، اس میں بارش کا پانی آ چکا تھا لیکن ابھی گھٹنوں تک تھا۔ ہم اس میں دوڑتے ہوئے گزر آئے۔ آگے ایسی ہی ایک اور کسی آئی، اس میں پانی گھٹنوں سے اوپر تک آ گیا تھا۔ ہم اس میں سے بھی گزر آئے۔ کرتے کرتے ہم اپنے گاؤں سے کوئی 1.5 میل دور تک پہنچ گئے، اور یہاں آ کر ہمیں رکنا پڑا کیونکہ آگے ایک بڑا کس تھا جس میں سیلاب آ چکا تھا۔ ان کسوں میں ان جگہوں میں سے گزرا جا سکتا تھا جہاں ان کے پاٹ چوڑے ہو جاتے تھے۔ وہاں پانی پھیل جانے کی وجہ سے گہرائی بھی نہیں ہوتی اور پانی کے بہاؤ کی تیزی بھی کمزور پڑ جاتی تھی۔ اب ہم نے جو کس عبور کرنا تھا اس کا پاٹ دور دور تک بہت ہی تنگ تھا۔ اس کے کنارے دیواروں کی طرح اونچے تھے۔ یہ کس تھوڑے تھوڑے فاصلے پر جا کر دائیں یا بائیں مڑتا تھا۔ ہر موڑ پر پانی سامنے والے کنارے سے ٹکراتا اور مڑتا تھا، اس لیے وہاں اس کی گہرائی اور تندی میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ ہم آگے چلے گئے جہاں سے ایک گھاٹی کس میں اترتی تھی۔ یہ ایک پگڈنڈی تھی اور یہی راستہ تھا جس سے گزر کر لوگ ادھر ادھر جاتے تھے۔ ہم اس طرف چلے گئے۔ یہ سیلاب زیادہ دن نہیں رہتا تھا بلکہ چند گھنٹوں کے بعد اس کا زور ٹوٹ جاتا اور گہرائی کم ہونے لگتی تھی۔ ہمیں اس کے کم ہونے کے انتظار میں وقت گزارنا تھا۔ ہم ادھر جا رہے تھے جہاں سے گھاٹی کس میں اترتی تھی۔ ہمیں گھاٹی کے اوپر ایک درخت کے نیچے ایک آدمی اور ایک عورت نظر آئی۔ ہم نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ ہم جب ان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ وہ آدمی کچھ تکلیف میں تھا۔ اس کا سر ڈول رہا تھا۔ جوان آدمی تھا اور اس کے ساتھ جو عورت تھی وہ جوان لڑکی تھی اور اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ ہماری طرح ان کے کپڑے بھی بھیگے ہوئے تھے۔ وہ بھی ہماری طرح بارش میں کہیں جا رہے تھے،
یا پھر کہیں سے آ رہے تھے۔ ہم انہیں میاں بیوی یا بہن بھائی سمجھے۔ ہم ان کے قریب نہ ہی جاتے، لیکن صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ آدمی تکلیف میں ہے۔ ہم میں سے ابھی کسی نے بھی انہیں نہیں پہچانا تھا۔ یہ ہمارا فرض تھا کہ ان سے پوچھتے کہ وہ کسی مشکل میں تو نہیں پھنسے ہوئے۔ ہو سکتا تھا کہ انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوتی۔ میں اپنے 2 دوستوں کو ساتھ لے کر ان کی طرف گیا۔ ہمارے باقی ساتھی دور ہی کھڑے رہے۔ سابو، میرے ایک ساتھی نے سرگوشی کی، یہ تو ریشو ہے، اس کا خامن قتل ہو گیا تھا۔ وہی ہے، میں نے کہا۔ ہم ان کے پاس جا پہنچے۔ ہم تینوں یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہ آدمی ریشو کا دشمن تھا اور اس کے خامن کو اسی شخص نے قتل کیا تھا۔ وہ پکڑا بھی گیا تھا، مقدمہ بھی چلا تھا اور سیشن کورٹ سے اسے سزائے موت ملی تھی، لیکن اپیل میں ہائی کورٹ سے بری ہو گیا تھا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے اسے بری ہوئے 3 یا 4 مہینے گزر گئے تھے۔ ان دونوں کو ہم اس طرح پہچانتے تھے کہ ان کا گاؤں ہمارے گاؤں سے 1.5-2 میل ہی دور تھا، اور قتل کی واردات کی وجہ سے یہ دونوں چہرے ہمارے ذہنوں میں نقش ہو گئے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ جب اطلاع ملی تھی کہ اس گاؤں میں ایک آدمی قتل ہو گیا ہے تو ہم 5-6 دوست دوڑتے وہاں گئے تھے۔ پولیس آ چکی تھی اور قاتل گرفتار کر لیا گیا تھا۔ ریشو کو ہم نے روتے اور بین کرتے دیکھا تھا۔ قتل سے پہلے اور بعد میں بھی ہم نے کئی بار ریشو کو دیکھا تھا۔ اس گاؤں میں ہمارے ایک دوست کے قریبی رشتہ دار رہتے تھے۔ میں اس کے ساتھ کئی بار اس کے گاؤں گیا تھا۔ ریشو کے متعلق ایک بات مشہور ہو گئی تھی، وہ یہ کہ اس نے کہا تھا کہ وہ اپنے خامن کے خون کا بدلہ اپنے ہاتھوں لے گی۔ اس وقت اس کا ایک بچہ تھا جس کی عمر 3 سال کے لگ بھگ تھی۔ کوئی بھی ریشو کی اس بات پر حیران نہیں ہوا تھا کہ اس نے اپنے خامن کے خون کا انتقام لینے کا اعلان کیا تھا۔ ریشو کے 2 بھائی بھی تھے۔ سب جانتے تھے کہ یہ بھائی اس شخص کو قتل کر کے ہی دم لیں گے۔ اس شخص کو بے غیرت سمجھا جاتا تھا جو اپنے بھائی یا کسی اور عزیز کے قتل کا انتقام نہ لے۔ ریشو کے متعلق اس کے گاؤں کے لوگ یہ کہتے تھے کہ اس نے یہ اعلان کر کے بڑ نہیں ہانکی، بلکہ اس نے جو کہا ہے وہ کر کے بھی دکھا دے گی۔ ہم نے جب دیکھا کہ قاتل ایک درخت کے ساتھ پیٹھ لگائے بیٹھا ہے اور اس کا سر ڈول رہا ہے اور ریشو اپنے خامن کے قاتل کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، تو میں یہ سمجھا کہ ریشو کو آج موقع ملا ہے، تو اس نے اس آدمی کا گلا گھونٹا ہے یا کسی طرح کچھ کھلا دیا ہے۔ یہ تو ہم کہہ ہی نہیں سکتے تھے کہ ریشو اپنے خامن کے قاتل کے ساتھ عشق و محبت کا ڈرامہ کھیل رہی ہے۔ بہرحال یہ تو ہمارے لیے ایک معمہ تھا کہ ریشو اپنے خامن کے قاتل کے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ اس شخص کا نام ناصر علی تھا، لیکن سب اسے نارس کہہ کر بلاتے تھے۔ آؤ بھائیو، نارس نے نحیف سی آواز میں ہمیں کہا، بیٹھ جاؤ۔ تم دونوں نے شاید اچھا نہ سمجھا ہو کہ ہم تمہارے پاس آ گئے ہیں۔ میں نے کہا، ہم صرف یہ دیکھ کر آئے ہیں کہ تم ہمیں ٹھیک نہیں لگتے تھے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو۔ ہم صرف یہ پوچھنے آئے ہیں کہ اگر کسی تکلیف میں ہو تو بتاؤ، ہم تمہاری کیا مدد کریں۔ ریشو اٹھ کر چل پڑی۔ ٹھہر جاؤ ریشو، نارس نے اسے بلایا۔ وہ رک گئی اور اس نے مڑ کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر نفرت کا تاثر تھا۔ یہاں آؤ ریشو، نارس نے کہا، میں تمہاری موجودگی میں ان لڑکوں کو ساری بات سناؤں گا۔ اگر تم چلی گئیں تو یہ لڑکے آخر انسان ہیں، ان کے دلوں میں کوئی اور شک بیٹھ جائے گا اور کوئی اور ہی بات مشہور ہو جائے گی۔ ریشو واپس آ گئی اور نارس کے اشارے پر بیٹھ گئی۔ بڑا عجیب ماحول تھا۔ بارش کا زور تھم گیا تھا، لیکن ابھی بارش برس رہی تھی۔ نیچے سیلابی کس کا شور تھا اور ہم 2 دشمنوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ اس ویرانے میں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی تو یوں لگتا تھا کہ یہ حقیقت نہیں، خواب ہے۔ نارس نے سنایا کہ وہ رات کسی اور گاؤں میں تھا اور آج واپس اپنے گاؤں آ رہا ہے۔ راستے میں بارش شروع ہو گئی۔ وہ جب اس کس کے قریب پہنچا تو سیلاب آ چکا تھا۔ اس وقت وہ اس جگہ سے جہاں وہ ہمیں یہ بات سنا رہا تھا تقریباً 1 میل اوپر کی طرف تھا۔ وہاں سے اس نے سیلابی کس عبور کرنا تھا۔ ہم اس جگہ سے واقف تھے۔ نارس نے یہ سوچا کہ وہ اس سیلاب کو تیر کر پار کر لے گا۔ وہاں کس کا پاٹ زیادہ تنگ تھا، اس لیے سیلاب کا زور بھی وہاں زیادہ تھا۔ نارس جوان آدمی تھا، اس لیے جوانی کے جوش میں آ کر سیلاب میں اتر گیا۔ وہ تیرتا ہوا کس کے درمیان چلا گیا۔ اسے پوری امید تھی کہ وہ کسی مشکل کے بغیر پار چلا جائے گا، لیکن ہوا یہ کہ کسی درخت کا ٹوٹا ہوا ٹہن سیلاب میں بہتا ہوا آ رہا تھا۔ یہ ٹہن بے شمار شاخوں سمیت نارس کے راستے میں آ گیا اور نارس کے بازو اس میں الجھ گئے۔ اس کے لیے 2 مشکلیں پیدا ہو گئیں، ایک اتنا تیز اور گہرا سیلاب، دوسرا یہ ٹہن جس نے اسے بے بس کر دیا اور اس کے لیے تیرنا بھی مشکل ہو گیا۔
نارس نے عقل مندی یہ کی کہ سیلاب کے ساتھ ہی بہنے لگا اور اس کوشش میں مصروف ہو گیا کہ ٹہن کی ڈالیوں میں نکل آئے۔ آگے کس کا موڑ تھا اور یہ موڑ 90 درجے کا تھا۔ میں اس جگہ سے واقف تھا۔ آگے جو کس کا کنارہ تھا وہ ایک چٹان تھی، اس کے ساتھ پانی ٹکرا کر دائیں طرف مڑتا تھا۔ نارس سیلاب کے زور سے اس چٹان کے ساتھ اس طرح ٹکرایا کہ اس کا سر چٹان کے ساتھ لگا۔ نارس نے ہمیں بتایا کہ اس کا سر اتنی زور سے چٹان کے ساتھ ٹکرایا کہ اسے چکر آنے لگے۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس پر تو جیسے غشی طاری ہو رہی تھی۔ وہ ٹہن کی شاخوں سے آزاد تو ہو گیا، لیکن اس کے لیے تیرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ سر کی چوٹ اسے بے ہوش کیے جا رہی تھی اور اسے ایسے چکر آ رہے تھے کہ اسے یہ شک ہو رہا تھا کہ وہ بھنور میں پھنس گیا ہے۔ اسے تو اب یہ بھی احساس نہیں رہا تھا کہ وہ کتنی دور نکل آیا ہے اور کہاں سے کہاں جا پہنچا ہے۔ اب تو اس نے ہاتھ پاؤں ڈھیلے چھوڑ دیے تھے، کیونکہ اس کے بازوؤں میں جیسے طاقت کا ایک ذرہ بھی نہیں رہا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو سیلاب کے حوالے کر دیا۔ مشکل تو یہ پیدا ہو گئی تھی کہ بہت دور تک کس کا پاٹ تنگ تھا اور موڑ زیادہ تھے۔ وہ شاید 2 موڑوں پر سامنے کنارے سے ٹکرایا تھا۔ اس نے محسوس کیا جیسے کوئی اسے پکڑ کر باہر کو گھسیٹ رہا ہے۔ اس نے ہمیں سنایا کہ پہلے تو اس نے وہی خطرہ محسوس کیا کہ وہ ایک بار پھر اسی ٹہن کی لپیٹ میں آ گیا ہے، لیکن اس نے فوراً بعد میں یہ محسوس کیا کہ یہ کوئی انسان ہے جو اسے بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے اس انسان کا بازو اپنی کمر کے گرد صاف محسوس کیا۔ تب اس نے بچی کھچی طاقت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں مارے اور کچھ اس کو بچانے والے نے سہارا دیا اور اس گھاٹی تک لے آیا جس کے اوپر وہ اب ریشوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ جب سیلاب سے نکلا تب اس نے اس فرشتے کو دیکھا جسے خدا نے اسے اس سیلاب سے نکالنے کے لیے آسمان سے اتارا تھا۔ وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ تو ریشو ہے، اور یہی وہ لڑکی ہے جسے اس نے اسی عمر میں بیوہ کر دیا اور جس نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے خون کا بدلہ اپنے ہاتھوں سے لے گی۔ نارس یہ سارا واقعہ ریشو کی موجودگی میں سنا رہا تھا۔ میں بار بار ریشو کے منہ کی طرف دیکھتا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ غصے کا اور نہ ہی فخریہ یا خوشی کا کہ اس نے ایک آدمی کو ڈوبنے سے بچایا ہے۔ اتنا خوبصورت چہرہ بے تاثر تھا۔ نارس ہمیں سنا رہا تھا کہ اس نے جب دیکھا کہ یہ تو ریشو ہے تو وہ بیدار ہو گیا۔ اسے ابھی چکر آ رہے تھے اور وہ یوں محسوس کر رہا تھا جیسے اس کا جسم اندر سے ٹوٹ پھوٹ گیا ہو۔ وہ ریشو کے ہاتھوں مرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ اسے ریشو کے ہاتھوں مرنے کا کوئی افسوس نہیں تھا، بلکہ وہ ریشو کی دلیری کی تعریف کر رہا تھا جس نے اسے اتنے تیز اور گہرے سیلاب میں کود کر باہر نکال لیا تھا۔ نارس اور ریشو کی آپس میں جو باتیں ہوئیں وہ نارس نے ہمیں سنائیں۔ میں ان میں سے کچھ باتیں آپ کو سناتا ہوں۔ میں جانتا ہوں ریشو، تم نے مجھے سیلاب سے کیوں نکالا ہے۔ نارس نے ریشو سے کہا، تم مجھے اپنے ہاتھوں مار کر اپنا کلیجہ ٹھنڈا کرنا چاہتی ہو۔ نہیں نارس، ریشو نے کہا، مجھ میں غیرت ہے اور جس میں خاندانی غیرت ہوتی ہے وہ انسان کمینہ نہیں ہوا کرتا۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے سیلاب سے نکالا ہے کہ یہ میرا فرض تھا۔ تم ڈوب رہے تھے، پہلے تو میں نے پہچانا ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ میں تمہیں ایک انسان سمجھتی تھی جو ڈوب رہا تھا، پھر میں نے پانی میں کودنے سے پہلے تمہیں پہچان لیا۔ مجھے یہ خیال آیا کہ تمہیں مرنے دوں اور میں سمجھوں گی کہ خدا کی ذات نے میرے خاوند کا انتقام لے لیا ہے، لیکن پھر فوراً ہی میرے دل میں خاندانی غیرت جاگ اٹھی اور میں نے سوچا کہ یہ تو بزدلی اور کمینگی ہے کہ میں ایک آدمی کو اپنی آنکھوں کے سامنے ڈوبتا دیکھوں اور اس کی کوئی مدد نہ کروں۔ ہاں نارس، یہ خیال بھی آیا کہ میں تمہیں زندہ نکال لوں اور پھر کبھی تمہیں اپنے ہاتھوں قتل کروں گی۔ ریشو، نارس نے کہا، خدا کی قسم میں تمہیں کھلی چھٹی دیتا ہوں کہ مجھے قتل کر دو۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم اتنی غیرت والی اور اتنی دلیر لڑکی ہو۔ میں تمہیں بیوہ کرنے کا گناہگار ہوں، میرا گلا گھونٹ دو۔ اس زمانے میں دیہات کے لوگ جب سفر پر نکلتے تھے تو ہاتھ میں لاٹھی یا کلہاڑی ضرور رکھتے تھے، اور جس کے پاس لاٹھی یا کلہاڑی نہیں ہوتی تھی اس کے پاس بڑے سائز کا چاقو ضرور ہوتا تھا۔ نارس کی جیب میں بڑے سائز کا چاقو تھا۔ اس نے چاقو جیب سے نکال کر کھولا اور ریشو کے آگے رکھ دیا۔ یہ لو ریشو، نارس نے کہا، میری شہ رگ کاٹ دو یا یہ چاقو میرے دل میں اتار دو۔ میں سمجھ نہیں سکتا کہ کون سی قسم کھا کر تمہیں یقین دلاؤں کہ میں سچے دل سے تمہارے ہاتھ سے مرنا چاہتا ہوں۔ تم مجھے صرف ایک بات بتا دو، ریشو نے پوچھا، اگر میں تمہیں اس حالت میں یہاں چھوڑ کر چلی جاؤں تو کیا تم اکیلے گھر پہنچ جاؤ گے؟ اگر تمہیں میری مدد اور میرے سہارے کی ضرورت ہے تو تمہارے ساتھ رہتی ہوں۔ میں چلی ہی جاتی ہوں، وہ دیکھو کچھ لوگ آ رہے ہیں۔
وہ تمہیں گھر پہنچا دیں گے، میرا یہاں تمہارے پاس رہنا ٹھیک نہیں لگتا۔ ریشو نے ہمیں آتے دیکھ لیا تھا، اس لیے اس نے نارس سے یہ بات کہی تھی کہ وہ اب چلی جاتی ہے، لیکن نارس نے اسے جانے نہ دیا۔ وہ ریشو سے پوچھ رہا تھا کہ وہ کس کہاں سے عبور کرے گی۔ ریشو اسے بتا رہی تھی کہ بہت آگے جا کر کس کا پارٹ چوڑا ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے گزر جائے گی۔ پھر بھی نارس نے اسے اپنے پاس بٹھائے رکھا۔